فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ہر قسم کی تعریفیں، توصیفات، بڑائیاں، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کا گھمنڈ، ہر قسم کی جو توصیفات اور بڑائی ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ مچھر سے لے کے ہاتھی ہو یا سمندر کی بڑی سے بڑی بیل مچھلی ہو، دنیا میں پہاڑ ہو، زمین ہو، ندیاں ہو، سمندر ہو، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا مل کر ایک مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اس رب کے لیے بھائی ہر قسم کی تعریف لائق ہو جائے اور درود و سلام ہو ہم سب کے آقا، پوری دنیا کے سردار، کل کائنات کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، کل کائنات کے سردار سیدنا امام الاولین والآخرین، اماموں کا امام، نبیوں کے امام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، قیامت تک جو پیدا ہو ایمان لانے والے، ان سب کے اوپر درود و سلام ہو۔ خطبہ مصنوعہ کے آخر میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس کی آج تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا خطبہ ہے کفار کی مشابہت، اور یہاں پہ کفار اور کافر کی جگہ اکثر نام ہوگا کاف یا منکر، آپ کو بات کو سمجھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اہل ایمان کو خبردار کیا ہے۔ اہل ایمان کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت بار بار بہت ساری جگہ پر اپنے قرآن مجید کے اندر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی خبردار کیا ہے، ٹینشن کیا ہے۔ کیا خبردار کیا ہے؟ اے لوگوں، کاف لوگوں کے عقیدے، کاف مانے منکر لوگ جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی باتوں کی مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو کے اعمالوں کا دیکھا دیکھی مت کرنا، ان لوگوں کی رسم و رواج کو نہ اپنانا، اہل کفر کی مشابہت کہتے ہیں دیکھا دیکھی کو، اور بالکل اپنی زندگی میں اختیار نہ کرنا، چاہے وہ عقیدہ ہو، عقیدہ کہتے ہیں انسان کی سوچ، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو کر کے دکھانا، جیسا وہ کام کرتے ہیں، اللہ شرک والا جو کام کرتے ہیں وہ کام ہے ایمان والوں، کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں وہ کام مت کرنا، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ سر کی حجامت ہو، چاہے وہ خوشی کے دن ہو یا غمیوں کے دن ہو، سیرت کردار میں اپنے تمام اعمالوں میں، چاہے وہ جسم کے کر کے دکھانے والے ہوں یا زبان سے بولنے والے ہوں، ہر ایک کردار میں غیروں کے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی کبھی زندگی میں مت کرنا۔ اگر تم واقعی مومن ہو یا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو تو ایسا کبھی مت کرنا۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورہ البقرہ
قرآن مجید میں رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 120 وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے اتباع کی، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے اطاعت کی، اتباع کی، کس کی؟ بعد الذی جاءک من العلم، کہ جب تمہارے پاس حق بات، سچ بات، نتری بات تمہارے سامنے آ چکی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور بے حقیقت کیا ہے، یہ جب تمہارے سامنے بات آ چکی، جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، حق بات جب تمہارے سامنے آ گئی، اس کے باوجود اگر تم نے ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کی، جیسے دوسرے لوگ شرک کرتے ہیں تم بھی شرک کرتے ہو، جسے دوسرے لوگ بدعات اور خرافات کرتے ہیں، رسم و رواج کرتے ہیں، شیطانوں کو کام والے کرتے ہیں، اور وہی کام تم کرتے ہیں تو تم جھوٹے مسلمان ہو، اور اگر شرک کرنے لگے تو تم نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، اور کام کے اندر ان کا اور تمہارا معاملہ آخر نہیں جیسا اتنا ہے، یہ کام کھول کے سننے بات ہے۔ اور اللہ آخر میں کیا کہا ما لگا من اللہ من ولی ولا نصیر، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 149 149 نمبر میں عزت بخشنے والا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، کافر لوگوں کی اطاعت مت کرو، کافر لوگوں کی دیکھا دیکھی مت کرو، اگر تم نے ان کی دیکھا دیکھی کی، ان کے طریقوں کو اپنایا، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رسم اللہ کا مسئلہ ہو، اگر تم نے ان کی دیکھا دیکھی کی تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے، دین سے ہی کر دیں گے تمہیں۔ اس لیے خالی کھانے کے چکر میں، خالی لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ان کی دیکھا دیکھی مت کرو، ایسے کاموں میں جاؤ مت، ایسے کھانوں میں جاؤ مت جہاں بھلے کاجو بادام پستہ کے ساتھ گھی میں حلوہ کیوں نہ ہو، بھونوا گوشت کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر اگر جاؤ گے تو شرک والے ایسے ہیں جو شرک یا کام کرتے ہیں یا جھوٹے تمہیں رسم و رواج والا کام کرتے ہیں، تو اس وقت تم انہیں میں سے ہوگے، اور اللہ نہ کرے کروڑ بار اگر اس وقت تمہیں موت آ گئی کہ ان کے رسم و رواج میں جو اللہ رسول کے خلاف جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ نام کے میم ہو یا نام کے کاف ہو، ان لوگوں کے ماحول میں جب جاؤ گے وہاں اگر موت آ گئی تو سوچ لو کہ تمہاری مرنے کے بعد کیا حال کرنی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ المائدہ آیت نمبر 57 نمبر میں عزت بخشنے والا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، ایسے لوگوں کو اپنا مذاق دوست مت بناؤ، وہ تو تمہارا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان کی دیکھا دیکھی، ان کی دوستی، ان کی مشاہدے سے باز آ جاؤ، وہ تو اتنے بے وقوف لوگ ہیں، اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ جب تم خالق کے مالک، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا جو مالک ہے، اس کی بارگاہ کے اندر قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، نمازوں کے لیے، عبادتوں کے لیے جب تم مسجدوں میں اذان دیتے ہو تو وہ تمہاری اذان کا اور تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تم ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہو، وہ ایک بار کسی چیز کو پوجتے ہیں تو تم بھی وہ پوجا کرنا عبادت بنا کے تم کسی کی پوجا کرتے ہو۔ نام بدلنے سے کام نہیں بدل جاتا، اگر وہ کسی کو مورتی سامنے رکھ کے کوئی چیز کی پوجا کرتے ہیں تو تم سامنے قبر سامنے رکھ کے قبر والے کو سامنے رکھ کے اس کو ولی اللہ بنا کے کہ یہ بھی کوئی ہستیاں ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے بندو، عقل والوں، ایمان والوں سمجھ جاؤ، نہیں تو آخر بہت خراب ہوتی ہے۔ یا تو سرے سے وہاں کی قبر ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی مٹی اکٹھی کر کے اس کو کوئی چونا مٹی پتھر یا مارنا لگا کے کوئی بنا دیا جاتا ہے، جس کو قبر نما بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو پکی کر دیا جاتا ہے، سائڈوں میں دیواریں بنا دی جاتی ہے، اور کئی لوگ محبوبے بنا دیتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ کام ہے، چاہے حیوانی کسی کی جا کے پوجا کر لو یا ان مرے ہوئے مردوں کی یا کچھ جیسی جھوٹی بنائی ہوئی قبر کی پوجا کر لو، کے نام کی شکریہ بانٹو، تمام کے تمام کافر لوگوں کا کام ہے، شرک کرنے والوں کا کام ہے، بے وقوف لوگوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے۔ بالکل صاف ستھری بات ہے، اللہ رسول کی جہاں بات آ جائے وہاں کہنے والا اگر حق بات نہ کہے تو قیامت کے دن مجھے کون بچائے گا، کہنے والے کو کون بچائے گا؟ پھر دنیا ناراض ہے، پوری دنیا ناراض ہے، ایک دو نہیں، سو نہیں، کروڑ نہیں، پوری دنیا ناراض ہے۔ حق بات کہنا، دین کا ڈنکا بجا دینا سچائی کے اوپر، یہ ہے حق۔ سورہ آل عمران میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے تم دوستی بالکل نہ کرو، صرف دکھاوا کرو کے ساتھ بولو بولتے ہیں،
اس کے بارے میں آپ کے سامنے دو نقطہ پیش کرتا ہوں. پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی، تو یردوکم علی اعقابکم، وہ لوگ تمہیں پلٹا دیں گے کفر کی طرف، شرک کی طرف. شرک کیا کام ہے؟ تم ان کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کرو گے. کیا ہے؟ مندروں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، ہم اس کی جگہ کوئی اور سے پڑھتے ہیں، وہاں بھجن ہوتا ہے، ہم لوگ قوالیاں گاتے ہیں، اور ان کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. اللہ کے جیسے کاموں سے باز آ جاؤ، اگر تم مومن ہو، اگر عقل والے ہو، ایسے کاموں سے باز آ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کفروا یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پلٹا دیں گے دین سے اور تمہیں کفر کی طرف دھکیل دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اس وقت تم بہت بڑے گھاٹا والے ہو جائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ بل اللہ مولاکم، عقل مندو، تمہارا مولا تو اللہ ہے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، سب سے بہتر مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس سے مدد مانگو، چاہے معاملات دنیا کا ہو یا دین کا ہو، زندگی کا ہو یا موت کا ہو. مانگنا اللہ کے سامنے مانگو، کسی اور سے مدد مت مانگو جو مدد کرنے میں قادر بھی نہ ہو. کوئی ایسی چیز سے نہ مانگو جس کے بعد کتا پیشاب بھی کر دے تو اس کو درست کرنے کے لیے قابل نہ ہو. ایسے لوگوں سے اللہ کے لیے اپنے عقلوں کو جھنجھوڑو، اپنے دماغ کو جھنجھوڑو. اور قرآن کے رائے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے طرف سے، میرے باپ دادا کی کتاب نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ باتیں اللہ میں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی ایسے لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اللہ کو ایک اللہ نہیں مانتے بلکہ یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کچھ ہستیاں ہیں نہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، یہ بھی تمہارا کوئی بھلا کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم ایک دم جھوٹ ہے، بکواس ہے، فراد ہے. یہ بول بھی لوگوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے دھندے بنائے ہوئے ہیں. اللہ اس ظالموں سے بولنے سے ہم سب کی اور تمام ایمان والوں کی حفاظت کرے. دوسرا نقطہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 119 کے اندر، ہاں اولئک یحبونہم ولا یحبونکم، جو لوگ چاہے وہ نام کے مسلمان ہو تو شرک کرنے والے، اور جو نام کے کافر وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی بھائی. جو اللہ کہہ رہا ہے ہاں اولئک یحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے جتنی چاہے محبتیں کرو، تم ان سے جتنے چاہے میٹھی میٹھی چپی چپی باتیں کرو، وہ تمہاری بہت نہیں ہوتے. جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جو شرک نہیں کرنا ان کا وقت نہیں ہوتا کبھی نہیں، وہ دوست کرنے کے قریب نہیں آئے گا. اس لیے سے لوگوں کو وقت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بل اللہ مولاکم، اللہ بہتر مولا ہے، بہتر دوست ہے. وہ خیر الناصرین، سب سے زیادہ مدد کرنے والی ذات ہوتا ہے. اللہ کو دوست بناؤ، اللہ ہے سب سے زیادہ ولی. بہرحال کفار کی مشابہت، تقلید دنیا اور آخرت میں ناکامی اور ذلت کا باعث ہے. ذلت جس وقت ہماری آنکھیں بند ہوگی نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کو کہاں چھپا دیا، کس برے کاموں کو چھپا دیا، کہاں اللہ کی ناراضگی کو چھپا دیا. اس وقت پچھتانے کا کوئی وقت نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے کچھ پرانی آیات سنی. اب میں اس بات کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے پیارے میں ایسا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم، جس نے دیکھا دیکھا کی کسی قوم کو، کسی انسان کی، کسی لوگوں کو، من تشبہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی انسان کی، کسی لوگوں کی قوم، فہو منہم، وہ قیامت میں انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے شرک کرنے والوں سے خاص کر دور رہو، ان کو بات کرو، نصیحت کرو، اچھے کام کی ان کے قریب جاؤ. لیکن جب وہ ماننے کو تیار نہیں تو ان کو بول دو وہ خلاص، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا تو ایک اللہ کو مانتے ہی تو پھر وہ اللہ جانے اور تم جانے. ان کو چھوڑ دو، ان کے دیکھا دیکھ مت کرو. ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اس دنیا کے اندر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ بدعات اور خرافات کہتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں بدعت اور خرافات کرنے والے، یہ بہت سی چیزوں کو بدشگونی سمجھتے ہیں کہ یہ کام بدشگونی ہے. مثال کے طور پر یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ سفر، یہ عربی سال کا دوسرا مہینہ ہے. جیسے انگریزی میں جنوری فروری مارچ اپریل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ محرم اور محرم کے بعد سفر جو تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. اس کو بھی بدعتی لوگ، بدعت کرنے والے لوگ اس کو جو ہے بدشگون سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی دھندا بزنس اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا. جھوٹی من گھڑت فالتو بکواس باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ پرانے لوگ کے کاف لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے. پرانے لوگ جو تھے
جن کے پاس ایمان نہیں تھا چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، یہ ان تمام باتوں کو منحوس قرار دیتے ہیں. صرف تہمت پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بعض غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی کے اندر مسلمان بھی ان باتوں کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی بدشگونی سمجھنے لگ جاتے ہیں. جیسے بعض دنوں کو منگل بدھ کو دھندا اسٹارٹ مت کرو، صبح کو ادھار مت دو، شام کو ادھار مت دو، لاؤ مت دو، نہیں تو زندگی میں فقیر بن جاؤ گے. یہ وہ اس طریقے سے، یا ماہ سفر اس مہینے میں شادی مت کرو، زندگی میں سفر کے اندر سفر مہینے کا نام ہے. دماغ اتنا کام نہیں کرتا کہ سفر سواد پھیرے سے مہینے کا نام، اور جو ہم سفر کرتے ہیں اپنا گھر چھوڑ کے وہ سین پھیرے سے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ بدعت کرتا ہے، اللہ اس کے دل مار دیتا ہے کیونکہ وہ شیطان کی تیاری کرتا ہے نا. تو سفر گھر سے باہر نکلنے کو جو سفر کہتے ہیں وہ سین پھیرے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مہینہ جو ماہ سفر ہے یہ سواد پھیرے سے. یہیں پہ اکثر ہم لوگ سمجھ پہ جاتی ہے کہ بے بد شگونی کسی چیز کی ہے ہی نہیں. پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا وہ چیز خراب ہے ہی نہیں. خراب جو چیز ہے وہ شرک ہے، خراب جو چیز ہے وہ بدعت ہے، خرافات ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، بےایمانی ہے. دل میں کسی نے برائیاں رکھنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کو فراڈ کرنا ہے، کسی سے تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہوگی تو زندگیاں بتا دیتے ہیں سالوں سال. کسی سے سلام دعا نہیں کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ مسلمان. جو خراب چیزیں ان کو خراب مانتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو ان چیزوں کو بد شگون سمجھتے ہیں. مسلمانوں یہ تمام کے تمام تہمات یہ بری باتیں ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہود و ہنود سے. یہود ہوتے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن مانتے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. اور ہنود مانے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ. ان لوگوں سے ہمارے اندر اسرائیل کر رہی ہے کیونکہ ہم نے ان کے طریقے کو زیادہ اپنایا، ان کے بعد زیادہ بیٹھے، اور قرآن اور حدیث کو ہم نے کبھی غور سے پڑھا. اگر قرآن اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھتے تو یہ چیزیں ہمارے پاس پھٹکتی بھی نہیں ان شاء اللہ. آج بھی وقت ہے کہ انسان جاگ اٹھ جاگ مسلمان خال گیا حد سے جلا، اپنی آنکھیں کھول دے دیر سے گلا ہو گیا. اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولو اور آنکھیں کھول کر قرآن کو ترجمے سے پڑھو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو، صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چلے گا حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. گھڑی بھی باتیں جو بول کے آپ کو سناتے ہیں تو ان کے منہ پہ مارنے کے لیے تمہارے اندر ایک ہتھیار پیدا ہو جائے گا. تب جب آپ قرآن اور حدیث کو بول سے پڑھیں گے تو یہ تمام تر دنیا میں یہ بیکار ہے، جو کہ بکواس باتیں ہیں. کوئی ہوتا ہے کالا کتا اگر سامنے آ گیا، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، الو نے رات کو بول دیا، یہ سب روز چیزیں. اب تم جو ہے باہر مت نکلو، بچوں کو باہر نہ نکالو. نبی کے حدیث نہیں سناتے ہیں کہ نبی نے فرمایا قریب الوقت ہو الاذان مغرب کا، مغرب کا وقت جب قریب ہو یا اذان شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں داخل کرو، اور پورا اندھیرا نہ چاہے اس سے پہلے کو باہر نہ نکالو. نبی کے حدیث ہم نہیں پڑھتے ہیں، سنی سنائی بدعات اور خرافات کے اوپر پکا عمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت عزت بخش والا کو فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 131 131 نمبر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون اور اس کی قوم تھی، ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی، جب ان کے زراعت کھیتی باڑی کے اندر دھان وغیرہ کم ہوتا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ایمان آنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ حسد لوگ ہو، یعنی تم برے لوگ ہو، تمہاری وجہ سے یہ کھیتیاں ہماری برباد ہو گئی. یعنی اپنا قبول نہیں کرتا. جو انسان اللہ اور رسول کا رستہ چھوڑ دیتا ہے نا وہ اپنا قبول نہیں کرتا، بس خود سوچ کو بات کر دیتا ہے. جی کسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر اس بستی کا واقعہ پڑ گیا. سورہ یاسین پارٹ نمبر 22 کے آخری آیت ہے، جہاں 22 وقت ختم ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے 3 پیغمبر ایک کے بعد ایک ہی زندگی میں، یہ نہیں کہ ایک مرنے کے بعد ہوتا، ایک زندہ ہے دوسرا آ گیا، دوسرا دونوں زندہ تیسرا نبی آ گیا. تو تینوں کی نبیوں کی موجودگی کے اندر جو ہے جب کوئی برائی آ جاتی تھی، جب کوئی اس گاؤں میں تکلیف آ جاتی تھی تو لوگ ان تینوں کو برا کہتے تھے کہ تم لوگ جب سے آئے ہو نا اس وقت سے ہمارے کھیتوں میں دھان ہونا بند ہو گیا، ہمارے بچے بند ہو گئے، ہمارے کام پڑ گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم گھاٹے میں چلے گئے، تم لوگ ہمارے لیے بول سکتے. تو یہ بر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اچھے ایمان والے لوگوں پر تہمتیں باندھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل کائنات کے سردار، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل سب سے گہرے میرے دوست
کائنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حمى ولا صفا، یہ لوگوں ان نوسط کی باتوں کو مت کیا کرو، یہ شرک کے قریب بھی جاتی ہے، یہ بے عقلی کی باتیں ہیں۔ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے۔ متعدی بیماری کس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک بیماری لگ گئی تو اس کے پاس بیٹھنے سے دوسرے کو بیماری لگ جائے، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ صادق المصدوق، جس کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہیں، عقل مند غیر مسلم ہمارے بھائی جو عقل مند ہے، جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر جب سے دنیا بنائی ہے اللہ رب العزت نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا انسان اور اچھا انسان پیدا کیا۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ دین تو نہیں بات کی بات کا انکار کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ اس صادق اور مصدوق سچے انسان نے کہا کہ کوئی ایسی متعدد بیماری نہیں ہے۔ ایک صحابی جو دیہاتی تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹوں کے بالوں میں ایک اونٹ کو خراش کی بیماری لگ جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد میں دوسرے 3 4 5 10 کو بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اونٹ کو پہلے بیماری لگی تھی اس کو کس کی بیماری لگی تھی؟ بار بار ہم کہتے ہو کہ اس کی بیماری ان کو لگی، تو جس کو پہلے لگی تھی اس کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ یہ زندگی کے وہ سکھ ہے، انسان کے ہو یا جانوروں کے، جسے بتا کے طرف جاتے ہیں اس اللہ سے مدد مانگو، ہاں دوائی ہو جائے خدا کے، لیکن ایسی متعدد باتیں نہ اس کو باتیں مت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جھوٹا پانی نہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک پیالہ دودھ آتا ہے، ایک پیالہ دودھ آتا ہے، کسی کی طرف سے ہدیہ، کسی کی طرف سے کرامت آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، بلال رضی اللہ عنہ ہے اور بہت سارے صحابہ ہیں، ان کو سب کو وہ پیارا پلاتے اور سب پیٹ بھر کے پیتے، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا پیتے ہیں۔ آج اگر ہم کہیں ہم کرو، اگر ہم کہیں دنیا کے کسی اور سے کرو کہ آپ کسی کا چھوٹا پیے گے، ارے ایمان والو اپنے نبی کی بات جاننا کرو، اپنے نبی کا طریقہ اپناؤ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا مت کرو۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نبی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، بڑا وہ ہے، دھیان رکھو اس بات کو۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ ربنا علیک توکلنا، اپنے ایک رب کو ماننے والوں، وہ تمہارا ایک ہی رب ہے، توکل نہ صرف اس پہ بھروسہ کرو، وہ الیک انبنا والیک المصیر، تمہاری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے وہ صرف ایک اللہ، اس کے ساتھ رو پکڑاؤ، سجدوں میں جاؤ، لاکھ کو تحقیق میں بات کرو، رو پکڑاؤ، تمہاری بگڑیاں کٹ جائے گی، تمہاری بگڑیاں، تمہاری برائیاں، تمہاری تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں ختم کر دے گا وہ، اس کے سامنے رو پکڑاؤ۔ کسی غیر کے سامنے، کسی غیروں کے نام کی سنیاں بانٹنے کی، کسی غیر کے سامنے ستارے بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمان ہو اپنی عقل کو جھنجھوڑو، ایک بار مانو اور قرآن حدیث کو بار بار کہوں گا ترجمہ سے پڑھو۔ جو مولوی تمہیں منع کرے کہ قرآن کو پڑھنے سے تم بھٹک جاؤ گے، قرآن کو سیدھا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا میسیج، اللہ کا ٹیلی گرام، وہ ہمیں غلط راستہ کرائے گا، وہ ہمیں بھٹکائے گا، اندھیروں میں نماز کہاں کر ماری گئی ہم لوگوں کی۔ قرآن کو ترجمے سے کرو، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے عدم آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی عمل کرتا ہے زندگی میں، چاہے وہ خوشیوں کے کام کے وقت ہو یا گھر میں موت کے وقت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے مخالف جو اعلان کرتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں پڑھیں جن پر کسی نے انگلی نام لگا، جن پر کسی نے انگلی نام لگی ہو۔ انگلی کا بھی آپ کو چھوٹی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جب ہم اپنے کسی جوان بچہ یا بچے کا رشتہ کرتے ہیں نا، تو سامنے والا لڑکی والے کا یا لڑکے والے کا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی چھان بین کرتے ہیں، اپنی طاقت ہوتا بھی۔ اور اگر کسی کا پڑوسی کو یہ کہہ دے کہ بھائی تمہاری بچی ہے، چاہتے تم اپنے بیٹے کی یا بیٹی کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم نے تو تھوڑی غلط جگہ کھڑی ہو دیکھا یا لڑکے کو، ہم فوراً چھان بین وہ وہیں پہ اسٹاپ نہیں کرتے بلکہ اس رشتے کو اسٹاپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تھوڑا رک جا، ہم کو تھوڑا سا وقت ہے، ہمارے پاس کام آ گیا، یہ وہ، یعنی انگلی اس لڑکی پہ یا لڑکے پر ہم اپنے بیٹا بیٹے کا واسطہ کرتے ہیں۔ یہاں جھوٹ من گڑت صحیح بچوں کو دیے بیٹھے اور قیامت تک 100 سال کی 80 سال کی عمر لیکن بچ جاتے ہیں، لیکن صحیح نہیں پڑھتے، صحیح بخاری نہیں پڑھتے، صحیح مسلم نہیں پڑھتے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے عقل سے کام کرو، اللہ کے لیے عقل سے کام کرو، عقل سے کام کرو، عقل سے کام کرے گی جب اللہ کا پیغام قرآن پڑھو گے،
جب اللہ کا پیغام حدیثوں کو دنیا میں سب سے سچے انسان کے ہو گے تو سیدھے راستے میں جاؤ گے، اور ہم جیسے گولیوں کے چکر میں پڑو گے تو ہم نے اس کو اپنا پیٹ مار کے بڑھنا ہوتا ہے، وہ حرام یا حلال سے ہم بول سکتی ہیں، کیونکہ من میں اس سے بڑا آپ لوگوں کو پتا کہ ہماری زندگیاں ہمیں ختم کر دیں گے، ہمارے ملکوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہماری مولوی کو فاتحہ کرنے پڑ دیتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس کا فرمایا لا صلاۃ لمن یقرأ بالفاتحہ الکتاب، اس زندگی میں کسی مومن کی کسی مسلمان کی کوئی ایسی نماز نہیں جس کے اندر فاتحہ ہو، کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے۔ اب مولوی ہوتا نہیں، ہمارے امام نے فرمایا، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نہیں فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، ایمان کرنی چاہیے، اور جھوٹ میں جھوٹ کیا کہ اگر تم فاتحہ پڑھو گے تو تمہارے منہ کے اندر جلتے ہوئے کوئلے ڈالے جائیں گے، اگر تم فاتحہ پڑھو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ ویسے ڈراتے ہیں۔ ان کو بولو بھائی ثبوت کیا ہے؟ قیامت کی صورت تک ثبوت پیش نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں قرآن کو ترجمہ کرو، یا ایھا الناس اذا انت تقرأ القرآن تدبر و تفکر، اے لوگوں جب بھی تم قرآن پڑھو تفکر فکر کر کے، تدبر غور کر کے، اگر ایمان والے ہو، اگر عقل والے ہو، اللہ کا کلام اگر غور سے نہیں پڑھو گے تو کیا اپنے باپ کا بات کرو؟ عقل سے کام لو اور ایمان سے کام لو۔ دین اسلام کو تمام فضول کاموں سے، فضول رسم و رواج سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے۔ جتنے رسم و رواج ہیں، چاہے وہ شیطان کی طرف سے آئے ہو یا دنیا کے کسی انسان کی طرف سے آئے ہو، ہمیں چاہیے کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے اس بات میں فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کا اچھا ہونے کے لیے یا اچھا مسلمان ہونے کے لیے، کم از کم اچھا انسان ہونے کے لیے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ لا یعنی فالتو باتوں کو چھوڑ دے یا فالتو کاموں کو چھوڑ دے۔ فالتو کام کیا ہے؟ تمام بدعات اور خرافات جو رسم و رواج ہے، چاہے وہ دنیائی معاملے کی ہو یا دین کا نام لے کر وہ تمام کو چھوڑ دے، وہ ہے عقل مند انسان، وہ ہے ایمان والا انسان۔ اور ہم لوگ کبھی پسند کے نام سے جو ہے نئے رسم و رواج کرتے ہیں، اور کبھی پتنگ کا موسم آتا ہے، اس وقت بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلمان پورے ادھر جڑ گئے ہیں، چننے کے دن آتا ہے نہیں پڑتی، لیکن جب پسند کا تہوار کا وقت آتا ہے یا پھر پتنگ اڑانے کا وقت آتا ہے، جیسا لگتا ہے آدھے سے زیادہ مسلمان ہی اڑانے والے اور لوٹنے والے ہوتے ہیں، 50 سے زیادہ لوگ 50-70%۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام رسم و رواج سے اور دنیاوی اور شیطانی تمام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ کو تو اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مسلمان کو ہم سب کو نے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، دنیا کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجا تھا، اور ہم خود الٹے اندھے راستے میں بھٹکتے رہے۔ کیا فرمایا تھا رب العزت نے؟ عزتیں بخشنے والے رب نے کیا بتایا؟ جس کے پاس عزتیں ہیں، جس کے پاس تندرستیاں ہیں، جس کے پاس بیٹے ہیں، جس کے پاس روٹیاں ہیں، اس سے نہیں مانگتے ہیں، اور بڑے بزرگوں کے جھوٹی خبروں پر سجے دور کے پاس جاتے ہیں، جانے سر دیکھتے ہیں، کوئی ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا ان کے سامنے ہی دعا کے سامنے۔ میرا باپ کو بڑے 7 سال ہو گیا، 7 کے ساتھ نہیں دیتا سنا ایمان والوں سے کام لو۔ اللہ رب سے کہتا ہے کہ میں نے تو ایمان والوں کو بھیجا تھا دوسروں کو رہنمائی کرنے کے لیے، کون تم خیر امت اخرجت، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو ہم نے بھیجا اس لیے کہ تم خیر کی باتیں لوگوں کو بتاؤ، للناس لوگوں کو بتاؤ، تعملون بالمعروف لوگوں کو اچھی قرآن اور حدیث کی باتیں بتاؤ، تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے، رسم و رواج سے، جھوٹے تمام کاموں سے، چاہے جھوٹ اور رسم و رواج میں چلنے والے ایک مقابلے میں کروڑ کیوں نہ ہو، ایک کے مقابلے میں کروڑ کیوں نہ ہو، ایک کے مقابلے میں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں، بہت سونے کا بات ہو، کروڑ کیوں نہ ہو، دیکھا دیکھا تو وہ کروڑ لوگ آپ کو قبر کے ذات سے بچیں گے، وہ کروڑ لوگ آپ کو قیامت کے دن سب سے نصیب بچیں گے۔ اگر قیامت کے دن اگر بچنا ہے تو دنیا میں اللہ کے حکموں کو مان لو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت شرط ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دنیا کے جتنے رسم و رواج ہیں ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، جو شیطانی عمل ہے، جو شیطان کے راستے شیطان اور راستہ دکھاتے ہیں، اور اچھے جس کے راستے میں جو روکنے والے راستے ہیں، ان سب کے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی اگر بیج کھیت کے اندر موٹ ہوئیں گے تو اس کے اندر قابل نام نہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے نہ مانے تو کر کے دے اللہ سے اگر دعا کرنی ہے آپ نے تو اللہ نے وہ طریقہ بتا دیا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جب بھی ہماری کوئی مصیبت آ جائے حالی بیماری آ جائے دھندے میں رزق میں کہیں آ جائے بیماریاں آ جائیں کیا کرنی ہے ہمیں بالصبر والصلاۃ صبر سے کام نہیں روئی نہیں گڑگڑائی نہیں غیروں کے سامنے ملکوں کے سامنے ستائے نہ ہوئے صبر والصلاۃ صبر کریں اور نماز سے سارا کریں نماز کو اللہ سے دعا کریں نماز سے سارے کا مطلب نماز کو اللہ سے دعا کریں کیونکہ ان اللہ ہمارا صابرین صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے دوسری چیز اللہ سے ڈرنے کی جو وصیت ہے وہ بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر انسان دیکھ کے کہ میرے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کرتا ہے کل سے مراد کیا ہے قیامت کا دن کل کے بعد آئے گا کل آئے گا ہر انسان دیکھ کے اس دنیا کے لیے توڑ دھوپ کر رہے ہیں کمانے کے لیے کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اپنا نام اپنی عزت کمانے کے لیے کر رہے ہیں دنیا میں روشن ہونے کے لیے کر رہے ہیں مرنے کے بعد بھی کیا تیار کیا یہاں کا فرق ہے بلکہ تو نفس ما قدمت لغد ہر انسان دیکھ پائے کہ میرے آنے والے دن کے لیے کیا تیار کیا واتقوا اللہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو کر جاؤ کہ اللہ خبیر بما تعملون دنیا میں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ سے چھپے رہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ بارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے مولا کریم اے غفور رحیم اے ارحم الراحمین اے رحمان الرحیم اے مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اے رب العزت ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمیشہ مرتے بنتے صرف اپنی عبادت میں جمائے رکھنا اس کی غیروں کے سامنے ہمارے سر میں جھکنے مت دینا ہمارے ہاتھ کو غیروں کے سامنے پھیلانے مت دینا دنیا کا نام دنیا کا غفور رحیم ہم سب پر سے مسلموں کو رحم کرنا یا اللہ جو کوئی بھائی بے اولاد ہے انہیں صالحین ایک ایمان والے وقت کرنا ایمان والے وقت کرنا یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صفائی کاملہ عاجلہ کرنا چاہے وہ چھوٹی بیماری ہے بڑی ہے یا کوئی بھی جسم میں کمی ہے اللہ تمام بیماریوں کو مصیبت بلاؤں کو تکلیف والوں کو تمام کی تکلیفوں کو بیماریوں کو ختم کر دے ایسی ختم کر دے جو اس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے اللہ جو رزق سے جھوٹ رہے ہیں خصوصی ہے میرے جوان بچوں کو رزق حلال عطا فرما اور حرام تمام رزق کے طریقوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه